ایک عورت اپنے شوہر کے تنگ حالات کی بنا پر ایک خوشحال آدمی کے گھر گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک خادم باہر آیا اور اس سے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا، میں تمہارے مالک سے ملنا چاہتی ہوں۔ خادم نے پوچھا، تم کون ہو؟ عورت نے کہا، اسے بتاؤ کہ میں اس کی بہن ہوں۔ خادم جانتا تھا کہ اس کے مالک کی کوئی بہن نہیں ہے، تو وہ اندر گیا اور اپنے مالک سے کہا، دروازے پر ایک عورت ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے۔ مالک نے کہا، اسے اندر لے آؤ۔ عورت اندر آئی۔ مالک نے اسے خوش دلی سے استقبال کیا اور پوچھا، تم میرے کس بھائی کی بہن ہو؟ اللہ تم پر رحم کرے۔ عورت نے کہا، میں آدم کی بیٹی ہوں۔ خوشحال آدمی نے اپنے دل میں سوچا، یہ عورت واقعی بے یار و مددگار ہے، میں پہلا شخص ہوں گا جو اس کی مدد کرے گا۔ عورت نے کہا، اے میرے بھائی، شاید آپ جیسے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ غربت کا ذائقہ کتنا کڑوا ہوتا ہے۔ اسی غربت کی وجہ سے میں اپنے شوہر کے ساتھ طلاق کے دروازے پر کھڑی ہوں۔ کیا آپ کے پاس کچھ ہے جو آپ قیامت کے دن کے لیے دے سکیں؟ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ خوشحال آدمی نے کہا، دوبارہ کہو۔ عورت نے کہا، اے میرے بھائی، شاید آپ جیسے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ غربت کا ذائقہ کتنا کڑوا ہوتا ہے۔ اسی غربت کی وجہ سے میں اپنے شوہر کے ساتھ طلاق کے دروازے پر کھڑی ہوں۔ کیا آپ کے پاس کچھ ہے جو آپ قیامت کے دن کے لیے دے سکیں؟ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ خوشحال آدمی نے کہا، دوبارہ کہو۔ عورت نے تیسری بار کہا۔ پھر خوشحال آدمی نے چوتھی بار کہا، دوبارہ کہو۔ عورت نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے مجھے سمجھا ہے اور دوبارہ کہنا میرے لیے ذلت ہے۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ذلیل نہیں کیا۔ خوشحال آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے تمہاری بات کی خوبصورتی پسند آئی۔ اگر تم 1000 بار بھی دہراتی تو میں ہر بار کے بدلے تمہیں 1000 درہم دیتا۔ پھر اس نے اپنے خادموں سے کہا، اسے 10 اونٹ، 10 اونٹنیاں، جتنی چاہے بھیڑیں اور جتنا چاہے مال و دولت دے دو، تاکہ ہم قیامت کے دن کے لیے کچھ کام کریں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔